حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، جو لوگ تھے ساتھ، کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بیٹھے میں آپ ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو مرا ہوا ہے اس کی لاش کو کچھ بندے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے جب اس بندے کے چہرے کو دیکھا نا جو مرا ہوا ہے، حضرت حسن بصری کے متعلق آتا ہے آپ وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آتی ہے نا تو جو آپ کے ارد گرد ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور یہ تو ارشاد فرمائیے آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے ہوش کیوں ہو گئے؟ آپ نے آگے سے جو واقعہ بتایا نا وہ بڑا سننے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو جس کو گھسیٹا جا رہا تھا نا یہ پہلے مسلمان ہوا کرتا تھا، یہ مسلمان تھا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، بڑا زہد و تقوی والا تھا، نمازیں بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی ادا کرنی ہے، ذکر اللہ بھی کرنا ہے، ہمیشہ عبادت کے اندر مشغول رہا کرتا تھا، اور میں بڑا زہد و تقوی والا تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔ لیکن فرمایا ہوا کیا، ایک مرتبہ جا رہا تھا رستے میں، جاتے جاتے ایک مرتبہ اس نے اپنی آنکھ اٹھایا، سامنے ایک کافرہ عورت جا رہی تھی، عورت تھی حسین، اس کا دل اس کے اوپر آ گیا۔ یہ اب اس کو دیکھا کرتا تھا، آنکھ بہکی نا تو اب عبادت گزار بھی ہٹ جاتا ہے، شیطان تو ہر ایک کے پاس آتا ہے نا، تو اب جب آنکھ بہک گئی یہ ہر روز اس عورت کو دیکھا کرتا۔ آخرکار ایک دن نا اس نے اس عورت کو کہہ دیا، کہتا ہے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نکاح کر۔ اس عورت نے اس مرد کو، یہ جو پہلے مسلمان تھا، اس کو کہا کہ تو مسلمان ہے، میں تیرے دین کے اوپر ایمان نہیں لاتی، میں تیرے ساتھ شادی کیسے کر لوں؟ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے تو پہلے اپنے دین کو چھوڑ دے، میرے پاس آ جا، میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اب یہاں پر شہوت، یہاں پر دنیاوی محبت، یہاں پر عشق مجازی، یہاں پر دنیاوی لذت، یہاں پر حسن و جمال کے اوپر مر مٹنا، جو لوگ یہ ایسا کرتے ہیں ان سب کے لیے عبرت ہے۔ جب دیکھا نا کہ کہہ رہی ہے کہ دین کو چھوڑ دے، نکاح کر لوں گی، اب یہ نہ دیکھا میں نے کتنے سال عبادت کی ہے، میں رب کو راضی کرنے کے چکر میں پڑا رہا، رک جاؤں، ایمان نہ چھوڑوں، یہ نہ کیا، اسی وقت ایمان چھوڑ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، ایمان چھوڑا، عورت کے پاس پھر سے پہنچ گیا، کہا تو نے کہا تھا نا دین چھوڑ دوں تو شادی کر لے گی میرے ساتھ، لے میں اپنا دین چھوڑ کے تیرے پاس آ گیا، اب مجھ سے نکاح کر لے۔ آگے سے عورت نے پتہ کیا جواب دیا؟ عورت کہتی ہے جب تو اپنے دین کے ساتھ سگا نہ ہو سکا تو میرا سگا کیسے ہوگا جب میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی؟ یہ کافر ہی رہا، اسی کفر کے اوپر ہی مر گیا، ساری زندگی عبادت کے اندر گزاری، لیکن عشق مجازی نے آ کر، اس دنیاوی لذت نے آ کر، اس حسن و جمال نے آ کر اس کا دین چھینا، کفر کی موت مر گیا۔ ہم غور کر لیں اپنے دین کا سنبھالا ہم کتنا کر رہے ہیں، اور نہیں میں کبھی ایسا کام نہیں کرنے لگا، کہتے سارے یہ ہیں، ارے ہم تو وہ عبادتیں کرتے ہی نہیں جو پہلے کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے حضور کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، عمل کی کمی آئی ہے، عمل بڑے نہیں ہے۔ حضور کے زمانہ جو قریب تھا تو اس زمانے کے اندر لوگ عبادتیں زیادہ کیا کرتے تھے، اس وقت تو چور ڈاکو بھی کوئی اگر چوری بھی کرتا، ڈاکہ بھی ڈالتا، نمازیں پھر بھی پڑھا کرتا تھا، وہ تو نیکیاں ہم سے پھر بھی زیادہ کیا کرتے تھے، وہ بہک گئے، ہم کہاں کے ہیں؟ غور کر لینا چاہیے ہماری ترجیحات کس کو ہیں۔ ہم دنیاوی آرائشوں کے پاس، ہم دنیاوی زینت کو دیکھ کر ہم ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کا ذہن ہمارا کتنا ہے؟ ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ ہم نے ایک دکان ڈالی ہوتی ہے نا، 20,000 2-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا کوئی مال ڈال دیا دکان کے اندر، کوئی بندہ کھلی دکان چھوڑ کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ کھلی دکان چھوڑ کے جاتا ہے گھر میں سونے کے لیے کہ رات ہوگی ہے دکان کھلی ہے گھر چلا جاؤں۔ کیوں نہیں بات چھوڑتا کھلی، بند کیوں کرتا ہے؟ تالے 3-3 4-4 تالے لگائے گا، کیمرے لگائے گا، کیمروں کا کنیکشن موبائل کے ساتھ کرے گا، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں یار 20 لاکھ دکان دے وچ پایا کہ کسی کو چور نہ آ جائے، ایسا نہ ہو میرا مال اٹھا لیا جائے۔ یہ 20 لاکھ 30 لاکھ اس کی فکر تو ہے مجھے، اس کے لیے میں نے اتنے پہرے رکھے ہوئے ہیں، تالے الگ سے لگائے، CCTV الگ سے لگائے، کنیکشن الگ سے دیے، چوکیدار الگ سے رکھا، اس کو ماہانہ الگ سے دیے جا رہے ہیں۔ یہ 20 لاکھ کی حفاظت میں اتنے انداز میں کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو ایمان ہے یہ تو انمول ہے، یہ 20 کروڑ 20 ارب 20 کھرب بھی ہو،
ایک طرف یہ ہو، ایک طرف ایمان ہو. ایمان یہ اس سے بھاری ہے، ایمان اس سے افضل ہے. ایمان کا ترازو یہ دولت کے ساتھ تو تولا جا ہی نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ دولت کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں آج دولت کی حفاظت تو کر رہا ہوں، میں اپنے دین کی حفاظت کتنی کر رہا ہوں، میں اپنے ایمان کی حفاظت کتنی کر رہا ہوں. میں آج کتنا ڈر رہا ہوں کہ میرا ایمان سلامت رہے. آج میں دین سیکھ ہی نہیں رہا، اور سیکھ رہا ہوں تو کس سے سیکھ رہا ہوں یہ بھی تو غور کرنا ہے نا. میں کسی سے سیکھ رہا ہوں، اگر میں کسی کو سن رہا ہوں تو یہ سننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں. ہمارے یہاں پر تو چلتے ہی ہے کہ بھائی واٹس ایپ کے اوپر کسی کی ویڈیو آ گئی، میں نے دیکھ لی، کوئی بھی مولوی ہے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کون سا ہے، جیسا بھی ہے، میں نے دیکھ لینا. جو اس نے بات کی میں کہوں گا ٹھیک ہے جی کہ مولانا سے بات سنی تھی، وہ میں نے پاس رکھ لی. موبائل کے اوپر حدیث آتی ہے، یوٹیوب کے اوپر کتنے پتہ نہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں، وہ احادیث چڑھا رہے ہیں، قرآن کی آیت اور تفسیر اپنے پاس سے چڑھا رہے ہیں. میں غور کرتا ہی نہیں کون دے رہا ہے مجھ کو دین. میں سنتا ہوں، یاد رکھ لیتا ہوں، میں انہی سے وظیفے لیتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں انہی سے حدیث کی تشریح سنتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیتا ہوں. میں علماء کے پاس تو گیا ہی نہیں، میں تو جا کر سیکھ ہی دوسروں سے رہا ہوں. میں تو سیکھ ہی اس سے رہا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 جماعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں. کوئی بندہ درس نظامی کی نہیں ہے، علم دین سیکھنے کے لیے درس میں گیا ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے یوٹیوب پر سن کے خود ہی مفتی بن گیا. یہ انداز نہیں ہونے چاہیے. دین کی حفاظت کرنی ہے تو یہ بھی غور کرنا پڑے گا دین میں لے کس سے رہا ہوں. یار میں سیکھ رہا ہوں تو کس سے سیکھ رہا ہوں. کبھی میرے پاس حدیث آئی کوئی تو میں نے چیک کیا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. میں نے دیکھا یار حدیث آئی ہے، نام اوپر لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں سٹیٹس پر لگا دیتا ہوں، میں یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیتا ہوں، میں فیس بک کے اوپر چڑھا دیتا ہوں، میں لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہوں. تسلی تو میں نے لی نہیں. کیا حضور کے اوپر جھوٹے بہتان نہیں باندھے جاتے؟ کیا جھوٹی حدیثیں مشہور کوئی نہیں ہے؟ حضور نے یہ کیوں ارشاد فرما دیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے جہنم میں اپنا گھر بنا لے، اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو حضور نے کیوں فرمایا؟ حضور کے اوپر تو جھوٹ بولے جاتے ہیں، حضور کا نام لے کر جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہیں. جب کی جاتی ہیں تو میں اور کیوں نہیں کر رہا؟ یہ جو بات میرے پاس آئی ہے یہ سچی ہے کہ نہیں ہے؟ دین کو ہمیشہ بچانے کے لیے اپنے اندر کڑ رکھنی چاہیے.